نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة النبأ مکیۃ، سورہ نبأ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 40 اس کی آیات ہیں۔ نبأ کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر۔ مادہ نون با واو ہے۔ نبون کے معنی ہوتے ہیں بلندی۔ نبون، ربون، سمون، ان تینوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، مطلب ہے بلندی، اونچائی۔ نبون اسی سے لفظ نبی بنا ہے۔ جو شخص بلندی پر کھڑا ہو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو اس انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی جو نیچے کھڑا ہو۔ تو نبی کا مطلب بلند مرتبہ شخص، نبا کا مطلب اہم خبر، نبی کا مطلب بلند مرتبہ شخص۔ جو بلندی پر ہے وہ لوگوں کو کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر سکتا ہے۔ تو نبی اہم خبریں سنانے والا، پروفیسیز کرنے والا، اسی لیے نبی کے لیے لفظ پروفٹ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں، اور رسول کے لیے میسنجر۔ تو نبی اہم خبریں بتاتے تھے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھیں۔ وحی کے ذریعے انبیاء پر یہ علم نازل فرمایا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، دوزخ جنت ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اور وہ لوگوں کو ان کے انجام کے بارے میں خبردار کر دیتے تھے، وارن کر دیتے تھے۔ دوسری دنیا کی خبریں لوگوں کو سناتے تھے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھیں۔ مکے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی۔ پہلی بات کہ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری بات کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، دوسرا عالم برپا ہوگا، حساب ہوگا، اور جنت یا دوزخ ٹھکانہ بنیں گے۔ ان اہم خبروں سے مکے میں ہلچل مچ گئی، باتوں کا، سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، سب اپنی اپنی بولی بول رہے تھے۔ اس صورتحال کو مخاطب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی۔ یعنی آپ امیجن کریں وہ خطبے والا انداز لے کر آئے نا۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے سورہ نبا کا، بڑا چونکا دینے والا انداز ہے۔ خطبے والا انداز، اوریشن والا انداز یہاں پر نمایاں ہے۔ جیسے ایک مجلس ہے، محفل ہے، چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اتنے میں کوئی داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر وہ پوچھتا ہے عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ بالکل خطبے والا انداز ہے نا۔ ڈائریکٹ آڈینس سے ایک ریپو قائم ہو گئی، ایک سمجھیں کہ لنک قائم کر لیا، آنے والے نے، بولنے والے نے، رابطہ قائم ہو گیا اس کا۔ تو شروع ہوتی ہے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں کثرت سے سوالات کر رہے ہیں؟ کیا چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں؟ کس چیز کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ ہے؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، کیا اس کے بارے میں یہ جدا جدا آراء رکھتے ہیں، مختلف چہمی گوئیاں کر رہے ہیں؟ بڑی خبر نبأ العظیم سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے اور قرآن مجید بھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ان کے لیے بڑی انوکھی چیز تھی کہ رب کائنات کسی انسان پر اپنا پیغام بھی اتار سکتا ہے۔
پچھلے 2500 سال سے ان کے ہاں کوئی نبوت اور رسالت نہ تھی. تو بہت ہی حیران ہوئے کہ اللہ نے ہمیں جیسے کسی انسان کو اپنے رسول کے طور پہ پسند فرما لیا. بڑی چہموں گوئیاں ہوئیں، بڑی باتیں بنی. تو یہ 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال اس طرف گیا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد آخرت ہے. شروع کی جو صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں، ان میں توحید پر اتنی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی جتنی آخرت پر ہوئی ہے. آخرت کا احساس ان میں زیادہ موقت کیا گیا، زیادہ پکا کیا گیا، انگرین کیا گیا. اس لیے کہ آخرت ہی دراصل چونکا دینے والی اور جگا دینے والی چیز ہے. عمل پر فوری اثر ہوتا ہے آخرت کا کہ اچھا ابھی جو میں نے یہ بولا اس کا بھی حساب ہوگا، اچھا ابھی جو میں نے جو کھایا اس کا بھی حساب ہوگا. تو فوری انسان کے عمل پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت. فرمایا کہ یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں. اب آخرت کے انکار کے ان کے ہاں مختلف شیڈز پائے جاتے تھے. بہت سے مختلف عقیدے تھے آخرت کے بارے میں. جو جتنے عقائد آج سے 1400 سال پہلے تھے اتنے ہی عقائد آپ کو آج بھی ملیں گے. تو ایک تو تھا ان کے ہاں سری کورا چٹا انکار کہ کوئی آخرت نہیں، سب جھوٹ، سب ڈراوا. ڈومز ڈے ایٹیٹیوڈ ہے یہ. تو ہر چیز کے اندر بس یہ تو پروفٹس آف ڈوم ہیں، پروڈکشنز کرتے رہتے ہیں ڈومز ڈے آئے گا، تباہ ہو جائے گا سب کچھ. تو ایک سر جھٹک کر کہتے تو ہم سب بیکار کی باتیں، ہیہاتا لما توعدون، سب بیکار کی باتیں، ناممکن جو تم کو وعدے دیے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا، کھاؤ پیو عیش کرو، ڈونٹ وری، بی ہیپی، یو اونلی لیو ونس، کوئی نہیں حساب ہوگا، مزے کرو بس. یہ تو ہے ہی اسپوائل اسپورٹس، تمہاری زندگی کا مزہ کرکرا کر کے تم کو تو پابند کرنا چاہتے ہیں، تو رہنے دو ان کی باتوں کو. تو یہ عقیدہ جو آج بہت سے لوگوں کا پایا جاتا ہے اس زمانے میں تھا لیکن کم. ایک اور خیال تھا، وہ کہتے تھے کہ ہاں آخرت کی تم بات کرتے ہو، کچھ خیال سا تو گزرتا ہے کہ آخرت آئے گی لیکن دل نہیں ٹھکتا. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ گمان سا تو ہم رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں ہمیں حاصل ہوتا. اسکیپٹسزم، ایگنوسٹک ایٹیٹیوڈ، ایگنوسٹکس. کچھ اور خیالات تھے، کہتے تھے ہاں آئے گی، ہم مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، لیکن آخری دیوی دیوتا جو ہیں ہمارے، یہ کس دن کام آئیں گے، یہ کس مرض کی دوا ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، بخشوا لیں گے. تو آخرت کو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کا عقیدہ ان کے عمل پر اثر انداز نہ ہو رہا تھا. اس لیے کہ آخرت کے عقیدے کو اگر آپ شفاعت کے عقیدے کے ساتھ ملا دیں تو آخرت کا عقیدہ یوں سمجھیں کہ کتنا بھی بڑا نمبر ہو جو 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جاتا ہے. تو آخرت کا عقیدہ کتنا بھی ایک بڑی نشانی کیوں نہ ہو، کتنی بھاری چیز کیوں نہ ہو، شفاعت کے عقیدے سے ضرب کھا کر آخرت کا عقیدہ صفر ہو جاتا ہے. کوئی پریکٹیکل اس کا امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا. پھر ایک اور عقیدہ اہل کتاب میں پایا جاتا تھا. آخرت کو وہ مانتے تھے لیکن خیال کیا تھا کہ وہاں حساب کتاب دوسروں کے لیے ہوگا، ہم سے پوچھ گچھ تھوڑی ہوگی. ہم تو ایلیٹس ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کو اولاد کی طرح پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کتنے بھی گناہگار صحیح، کتنے بھی برے صحیح، کتنے بھی جھوٹے، کتنے بھی بے ایمان، کتنے بھی بے نمازی اور سود خور بے پردہ صحیح، آخر تو نبی کی امت ہیں. تھوڑی اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہم عام لوگوں کی طرح، کامنرز کی طرح ہم کو ٹریٹ کیا جائے. تو ہمارے اعمال تولنے کے باٹ الگ ہوں گے، عام انسانوں کے اعمال تولنے کے باٹ الگ ہوں گے. ترازو ہی ڈفرنٹ ہوگا، کوٹ ہی ڈفرنٹ ہوگا، پیرامیٹرز ہی الگ ہوں گے، جس پہ ہمیں جج کیا جائے گا اور جس پر ان کامنرز کو جج کیا جائے گا. اور کہتے تھے بالفرض ان کیس، جسٹ ان کیس، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، نعوذ باللہ لوگوں کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ اللہ کتنا منصف ہے، اگر اللہ نے ہم کو ڈال بھی دیا آگ میں تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ.